فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعزام، میرے لیے مستقل یہ مسئلہ رہتا ہے کہ کس موضوع پر خطاب کیا جائے۔ میں لوگوں سے سوال بھی کرتا رہتا ہوں کہ بتائیں کوئی اہم موضوع اگر ہو تو اس موضوع پر ہم بات کریں۔ میں نے پوچھا، ایک صاحب نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے سیرت النبی کا موضوع مناسب موضوع ہے۔ ایک موضوع یہ بھی ہے، بعض حضرات نے کہا یہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ جو چل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے جو میسج بھیجا تھا اس کا کیا ہوا، اس سلسلے میں اس کا کیا اثر پڑا۔ تو جو حضرات اخبارات دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں JPC کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی، کروڑوں کے تعداد میں میسج پہنچانا تھا، پہنچا دیا، آگے اس کمیٹی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، پھر پارلیمنٹ میں اصل میں فیصلہ ہونا ہے اور وہاں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہم اور اکابرین جو کر سکتے ہیں وہ اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وقف کے بارے میں ایک بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، خاص طور سے آج، پہلے سے بھی تھا یہ، لیکن آج کے دور میں یہ میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کا دور، کہ ہر بات میں جھوٹ، پروپیگنڈا، غلط باتیں، غلط افواہیں پھیلانا یہ مستقل کیا جا رہا ہے۔ وقف کے سلسلے میں، وقف کے جائیداد کے سلسلے میں غیروں کی طرف سے یہ بڑا شور مچایا گیا، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس جو ہے یہ دفاع سے اور گورنمنٹ کے مقابلے میں جو ہے 6 لاکھ ایکڑ یا 8 لاکھ ایکڑ جائیداد مسلمانوں کے پاس وقف کی شکل میں ہے۔ اتنی زمین کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک صاحب نے بہت اچھی رپورٹ بنائی ہے کہ سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق، یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ رپورٹ کے مطابق صرف تمل ناڈو میں 4.5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے یہ ہندو وقف بورڈ، ہندو انڈومنٹ جو ہے، ہندوؤں کے پاس مٹھوں کی جو جائیداد ہوتی ہے، شمشان کی اور دوسرے تیسرے، تو ہندوؤں کی جائیداد جو ہے صرف تمل ناڈو میں تقریباً 4.5 لاکھ 4,78,000 ایکڑ صرف تمل ناڈو میں ہے۔
اور آندھرا میں تقریباً 4.5 لاکھ، یعنی 4,68,000 ایکڑ زمین جو ہے یہ ہندوؤں کے پاس صرف آندھرا میں ہے۔ تمل ناڈو اور آندھرا کو ملا لیجئے تو 9 لاکھ ایکڑ تو یہی ہو گئے۔ پورے ہندوستان کی بات چھوڑ دیجئے، پورے بھارت کے جائیداد کو اگر جوڑ لیں آپ تو صرف 2 اسٹیٹ میں ہندوؤں کے پاس انڈومنٹ جو جائیداد ہے 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے۔ جب 2 اسٹیٹ میں اتنے ہیں تو پورے ملک میں کتنا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے پاس پورے ملک میں بھارت میں 6 لاکھ یا 8 لاکھ یا 9 لاکھ ایکڑ کی بات جو کہی جا رہی ہے یہ افواہ اصل میں ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ پورے اس ملک میں جو ہے ہندوستان میں تقریباً 7,70,000 گاؤں ہیں۔ کتنے؟ 7,70,000 گاؤں دیہات قریے جو ہیں۔ اب یہ 7,70,000 میں ہر قریے میں مسلمان نہیں ہے، لیکن کم سے کم آدھے میں مان لو، آدھا نکال دو کہ آدھے میں مسلمان سرے سے نہیں ہیں، تو آدھے میں تو مسلمان ہوں گے نا، کہیں کم ہوں گے، کہیں زیادہ ہوں گے، کہیں تھوڑے ہوں گے، لیکن وہ جو 7,70,000 دیہات ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات ہو۔ پروپیگنڈا جو اڑایا جاتا ہے غلط طریقے پر مسلمانوں کو جو بدنام کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے سمجھ میں یہ بات رہے۔ تو پورے ہندوستان میں جو گاؤں ہیں 7,70,000 کے آس پاس ہیں، اس میں سے آدھے آپ نکال دو جس میں مسلمان نہیں ہیں، آدھے میں تو مسلمان ہوں گے، اور آدھے میں بھی کہیں کم کہیں زیادہ کہیں تھوڑے مسلمان ہوں گے۔ اور مسلمان جہاں بھی رہے گا قبرستان تو چاہیے اس کو، عیدگاہ تو چاہیے اس کو، مسجد تو چاہیے اس کو، چاہے آبادی قریہ کی زیادہ ہو یا کم ہو۔ جہاں 10-20 گھر بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے وہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں وہ، چونکہ مسجد کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسی عیدگاہ کا انتظام کرتے ہیں، ایسی قبرستان ہمارے لیے لازم ہے۔ تو 3,85,000 70 لاکھ جو بتایا 7,70,000 گاؤں میں آدھے کریں گے تو 3,85,000 آدھا بنتا ہے۔ 3,85,000 گاؤں میں عیدگاہ ضروری ہے، قبرستان ضروری ہے، مسجد ضروری ہے، اور ہر جگہ قبرستان کے لیے کم سے کم 1 ایکڑ مان لیجئے آپ، عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ مان لیجئے آپ، مسجد کے لیے آدھا ایکڑ مان لیجئے آپ۔ اور جن علاقوں میں مسجد نہیں ہوتی ہے، قبرستان نہیں ہوتا ہے، اور مسلمان آباد ہونے لگتے ہیں تو وہ اپنی زمین خرید کر کے، یا کوئی مالدار اپنی زمین وقف کرتا ہے کہ بھئی میری طرف سے یہ وقف ہے، قبرستان کے لیے زمین وقف کر دیتا ہے، یا عیدگاہ کے لیے یا مسجد کے لیے۔ لیکن مسجد تو بناتے ہی بناتے ہیں، کوئی وقف کرے تو بھی، اگر وقف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو مسلمان اپنے چندے سے صحیح لیکن مسجد بناتے ہی بناتے ہیں۔ جہاں 20-25 گھر جمع ہو گئے مسلمانوں کے، مسجد تعمیر کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عیدگاہ کا انتظام ہوتا ہے، قبرستان کا انتظام ہوتا ہے، یہ ہر گاؤں میں۔ اور یہ جو ہے حکومت کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمان اپنے طور پر یا تو خریدتے ہیں یا ان کا کوئی بڑا مالدار وقف کرتا ہے، یہ ہو رہا ہے یہ۔ تو ہر گاؤں میں کم سے کم 2.5 ایکڑ کا حساب آپ رکھ لیجئے، بھئی قبرستان کے لیے 1 ایکڑ، عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ، مسجد کے لیے آدھے ایکڑ، یہ گاؤں قریے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب 3,85,000 گاؤں میں اگر 2.5 ایکڑ کے حساب سے زمین آپ دیکھیں گے تو 385 کو 2.5 سے اگر جوڑیں گے کتنا ہو جائے گا؟ 6 تو کم ہی پڑ جائے گا نا بھائی، اور زیادہ چاہیے ان کو، تقریباً 8-9 لاکھ ایکڑ کے پاس زمین و جائیداد چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کے پاس جو زمین ہے یہ مسلمانوں کی خود دی ہوئی، وجہ وہی ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے وہاں اگر قبرستان نہیں ہے تو قبرستان کے لیے جگہ خریدتا ہے، وقف کرتا ہے، عیدگاہ بناتا ہے، مسجد بناتا ہے۔ میرے علم میں شاید کوئی ایسی بستی ہو جہاں مسلمان 20-25 گھر جمع ہو جائیں اور مسجد نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان چاہے جتنے غریب کیوں نہ ہو،
یہاں حصور میں قریب میں یہ ایک محلہ ہے رحمت نگر، جہاں مدرسہ ہمارا قریب میں ہے، وہ غریب مزدوروں کی 20-25 لوگوں کی آبادی تھی، غریب مزدور تھے بیچارے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے طے کیا ہمارے لیے مسجد چاہیے، انہوں نے مسجد تعمیر کر لی۔ یہ اور بات ہے ان کے پاس نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، مسجد میں جانے والا نہیں تھا، لیکن تعمیر کیا انہوں نے مسجد۔ تو مسلمان جہاں بھی 20-25 افراد جمع ہو جاتے ہیں، گھر ہو جاتے ہیں، وہ قبرستان کے لیے جگہ اور ایسی عیدگاہ کے لیے جگہ، مسجد کے لیے جگہ خرید کر کے وہ حاصل کرتے ہیں، یا ان میں کا کوئی بڑا ہے جو وقف کر دیتا ہے۔ تو بتائیے 3,85,000 گاؤں میں اگر ہر جگہ گاؤں کے اعتبار سے 2.5 ایکڑ زمین، تو آپ 3 کو آپ 2.5 سے آپ تقریباً 7-8 لاکھ چاہیے نا بھائی ایکڑ زمین۔ تو یہ مسلمانوں کے پاس جو زمین ہے بلا وجہ کی افواہ ہے، غیروں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو بھی ہے ان کی اپنے جو بڑے ہیں مسلمان مالدار ہیں یا انہوں نے خریدا ہے، یہ مسجدیں یہ ساری چیزیں ان کی اپنی ہیں، بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ میڈیا میں وہ بھی آج کل ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تمل ناڈو کے ایک گاؤں میں، غالباً چندرائی نام ہے یا کچھ اور نام ہے، پورے اس گاؤں کو جس میں تقریباً غیروں کے تقریباً 600 کے آس پاس گھر ہو گئے ہیں، اس میں اکثریت غیروں کی ہے، مسلمان تھوڑے ہیں۔ میڈیا میں کچھ دنوں پہلے آیا تھا، بڑا شور مچایا گیا، آج بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو پورے گاؤں کو جو ہے یہ وقف بورڈ کی زمین قرار دے دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میڈیا سچائی نہیں بتاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، یہ میڈیا کا طریقہ ہو گیا ہے۔ یہ تو مسئلہ وقف بورڈ تمل ناڈو نے جو ہے کئی سال پہلے یہ اپنے جو ان کے پاس دستاویز ہے اس کی بنیاد پہ بتایا کہ وہ پوری بستی جو ہے کسی نے وقف کیا تھا، وقف بورڈ کے ماتحت وہ زمین تھی، بہت پہلے 600 سال پہلے وقف کیا تھا، پوری بستی خالی تھی، وہاں بستی وستی نہیں تھی، اور ایک مندر بھی بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 1500 سال پرانا مسجد ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، تقریباً 100 سال پہلے وہ مندر بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آباد ہوتے چلے گئے، اب 600 گھر وہاں جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد وقف بورڈ سو رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، اب انہوں نے دیکھا اپنے دستاویز کو اور کہا بھائی یہ پوری بستی 600 ایکڑ جو ہے یہ تو وقف بورڈ کے ماتحت یہ کسی نے دیا ہے، وقف بورڈ کی جگہ ہے۔ اب میڈیا نے دیکھو ہنگامہ شروع کر دیا، دیکھو وقف بورڈ کہتی ہے یہ ہندوؤں کی پوری آبادی ہے، یہ وقف بورڈ کی زمین پر ہے، کیا کیا جائے آخر؟ تو اس سلسلے میں سچائی وہی ہے کہ وقف کی زمین تھی، وہ بعد میں لوگوں نے آہستہ آہستہ گھر بنا لیا ہے۔ وقف بورڈ سو رہا تھا، اس کی ذمہ داری تھی جو اس نے پورا نہیں کیا، اور اب جب یہ معاملہ آیا تو وقف بورڈ نے کورٹ میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کیجئے، دستاویز کے اعتبار سے یہ جگہ تو وقف بورڈ کی ہے، لیکن لوگوں نے اب گھر بنا لیا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، یہ کہہ دیا، بات وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن اس طرح کی باتوں کو افواہ بنا کر دیکھو مسلمان وقف بورڈ کے تحت یہ غیروں کی بستی کو اجاڑ رہے ہیں، فلاں بڑے مالدار کے گھر کو بول رہے ہیں وقف بورڈ کی زمین پہ فلاں جگہ، تو یہ اصل میں واویلا ہے، مسلمان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور میڈیا اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ابھی کئی دنوں پہلے کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں آیا کسی بنگلور میں کسی ایک عورت کا قتل کر کے اس کے 50 ٹکڑے بنا کے فریزر میں کسی نے رکھ دیا، خیر بدبو پھیلی تو اس کے بعد پولیس آئی، گھر کا تالا توڑا گیا، دیکھا تو فریزر میں اس گھر کی جو عورت تھی جو کرائے پہ رہتی تھی اس کے 50 ٹکڑے کر کے کسی نے فریزر میں رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا میڈیا میں، اور میڈیا نے نام لے کے کہنا شروع کیا، دیکھو وہ دلی میں وہ شردھا کا جو معاملہ تھا اور مسلمان وہ آفتاب جس نے 36 ٹکڑے کیے تھے، یہ بنگلور میں بھی واقعہ ہو گیا، اور یہ ہندو عورت تھی اس کا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں اشرف، یہ اشرف کا نام میڈیا نے لینا شروع کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پھر اس کے بعد کل کے اخباروں میں میڈیا میں آیا کہ اشرف نے قتل نہیں کیا تھا، کسی غیر مسلم رنجن نے قتل کر کے 50 ٹکڑے کر کے اس کو ڈالا تھا۔
تو میڈیا کا یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرو، مسلمانوں کا لینا دینا ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کا تار جوڑ دیا جائے، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے لیے اتحاد کی بنیاد ہے، ہمارے لیے اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جتنی بنیاد ہمارے پاس ہے دنیا کے دوسرے قوموں کے پاس اتنی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے پاس متحد ہونے کے لیے بہت ساری بنیاد ہے۔ بھائی ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ دنیا میں مسلمان جہاں بھی نماز پڑھتے ہوں، کسی مسلک کے بھی ہوں، کعبۃ اللہ ہی تو ان کا کعبہ ہوتا ہے نا، ان کا رخ ہوتا ہے۔ نبی ہمارے ایک ہیں، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ساری چیزیں ایک ہے، دین و ایمان و شریعت ایک ہے۔ سب جب ایک ہیں تو ہم کو آپس میں متحد ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہمارے صفوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، اور طرح طرح کی باتوں کی بنیاد پہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ کفر و شرک کی بات کہی جاتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، حالانکہ یہ بات تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب حج کے لیے گئے، اور حج سے جب لوٹ کے آئے تو کہنے لگے بڑے فخر کے ساتھ کہ اللہ کا بڑا کرم کہ ہم نے جو ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھا۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، پہلے سے لوگ کہتے آ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ بھئی یہاں سے آپ گئے، سارے عالم سے مسلمان جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں، امام حرم اور امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھنا سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کوئی امام کعبہ آ جائے، دنیا کے کسی ملک میں جائے، سارے مسلمان ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہو جائے۔ تو یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے جائے اور جا کر حرم میں جا کر امام حرم کے پیچھے نماز نہ پڑھے، مسجد نبوی میں جا کر مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، مسجد نبوی اور مسجد حرام کے امام کافر ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے پوچھا کیوں کافر ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسجد نبوی کا امام کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنے روضہ اطہر میں باحیات ہیں، کوئی سلام کرتا ہے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے محبت ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات بنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے مسجد کا امام کافر ہوگا اور وہیں روضہ اطہر سے چند قدم کے فاصلے پر مسجد نبی کا امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، وہیں قریب سے حضور کے منبر سے خطبہ دیتا ہے، تو اگر وہ کافر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تو پہنچ رہی ہوگی نا۔ بھئی ہمارے مصلی پہ کافر کھڑا ہوا ہے اور ساری دنیا کی نماز کو برباد کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی ہے، اور اللہ کو علم ہے کہ میرے نبی کی اذیت پہنچ رہی ہے، تو اللہ کیا روک نہیں سکتے اس امام کو؟ اللہ ہٹا نہیں سکتے ہیں؟ اللہ چاہیں تو ایسے کافروں کو ہٹا نہیں سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل بے تکی بات، بکواس۔ تو انہوں نے پوچھا ان صاحب سے بھئی کیا وجہ ہے؟ کافر ہونے کے لیے کوئی وجہ چاہیے نا۔ تو کہنے لگے اس لیے کافر ہیں کہ عاشق رسول نہیں ہیں وہ۔ واہ واہ، بڑے عاشق رسول ہیں آپ، اور مسجد نبوی کا امام عاشق رسول نہیں ہے، اور آپ امام مسجد حرام عاشق رسول نہیں ہیں، اور کہتے ہیں یہ وہابی ہیں۔ یہاں بھی وہابی کو کچھ لوگ کہتے ہیں عاشق رسول نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، وہابی تو وہاب اللہ کا نام ہے، وہاب، انکا انت الوہاب، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وہاب ہے۔ وہابی کا مطلب ہوا اللہ والا، جیسے کوئی بنگلور کا ہو بنگلوری کہے تو بنگلور والا، کرناٹک کا ہو کرناٹی کہے مطلب کرناٹکی، کرناٹک والا۔ ایسی وہابی کا مطلب یہ ہوا اللہ والا، اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے کافر کیوں ہو جائے گا بھئی؟ تو کہنے لگے وہ عاشق رسول نہیں ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ اچھا جناب، تو آج اصل میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، عاشق رسول ہے کون؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے کون؟ یہ کچھ معیار ہونا چاہیے نا بھائی، پتہ تو چلے۔ ایسا نہیں کہ عاشق کہہ دیں آپ عاشق ہو جائیں ساری دنیا۔ آپ اگر واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں، زبان سے ایک بار بھی نہ کہیں کہ ہم عاشق ہیں، لیکن آپ کی ادا سے، آپ کی چال ڈھال سے، آپ کے ملنے جلنے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے لیے آپ کے جذبات کو دیکھ کر دنیا کہے گی فلاں شخص فلاں کا عاشق ہے۔ عشق وہ چیزیں چھپائے نہیں چھپ سکتا ہے۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، ہر ادا بتاتی ہے کہ یہ فلاں سے محبت کر رہا ہے، اور سچی محبت کرنے والا اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے، اس کی اداؤں کو اپناتا ہے اور اس کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی کہنے لگا، کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہ اس کے لیے دل میں کوئی جذبات ہے، نہ اس کے لیے اطاعت کا جذبہ ہے، نہ اس کے پیچھے آگے کرتا ہے۔ ساری دنیا کہے گی یہ بکواس ہے، جھوٹ نہیں ہے، زبانی طور پر یہ کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس معیار پر آپ دیکھو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری پوری امت جو ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، سرکار فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جو میرا منکر ہوگا، جو میرا منکر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ باقی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کل امتی، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو میرا منکر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا منکر ہے کون؟ قالوا من یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرما رہے ہیں کہ پوری امت جنت میں جائے گی لیکن میرا منکر جنت میں نہیں جائے گا، یہ آپ کا منکر ہے کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ توجہ سے سنو، وہ معیار ہے۔ اللہ کے رسول نے معیار دے دیا ہے، میرا امتی صحیح معنوں میں کون ہے، مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، میرا عاشق کون ہے، یہ معیار دے دیا ہے۔ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، من عصانی فقد انکر، اور جو میرا نافرمان ہے، میرا منکر ہے، جو رسول اللہ کا نافرمان ہے وہ رسول اللہ کا منکر ہے، جو رسول اللہ کی شریعت میں نہیں چلتا ہے وہ رسول اللہ کا منکر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں عمل کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ تو جو منکر ہے اس کو جہنم میں جانا ہے، چاہے زبان سے 1000 بار کہے میں عاشق رسول ہوں اور رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے۔ صحابہ نے کبھی زبان سے دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے اور عشق ہے، لیکن ایک بات تو آپ بھی کہیں گے نا، یہ بتائیے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا صحابہ کو زیادہ محبت تھا؟ کن کو؟ ساری دنیا کہے گی بلا شبہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ صحابہ اتنے بڑے عاشق تھے، زبان سے کبھی نہیں کہا کہ ہم عشق کرنے والے ہیں، بلکہ عمل سے جواب دیا۔ کیا عمل سے جواب دیا؟ روایتیں تو پرانی ہیں، اور میں نے کہا تھا ظاہر سی بات ہے جب 1400 سال سے سیرت النبی آپ سن رہے ہیں اور 1400 سال سے قرآن بیان ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی باتیں تو سامنے آئیں گی نا۔ نئی باتیں تو مثال کے طور پر ہم نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی سیرت 1400 سال پرانی ہے اور وہی بات بیان، لیکن آپ اس نیت سے سنیں کہ یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کے صحابہ کی سیرت ہے، اور صحابہ معیار ہیں۔ نبی نے اپنے صحابہ کو معیار بنایا ہے کہ میرے صحابہ معیار ہیں۔ تو صحابہ کا عشق کیسا تھا؟ اب بتائیں، وہ لوگ جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں امام مسجد نبوی کافر ہے، اب بتائیے کہ بھئی اللہ کے رسول نے کیا معیار قرار دیا؟ کس کو ہم عاشق کہیں، کس کو عاشق نہ کہیں؟ تو اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، صحابہ کچھ جمع ہو گئے تھے، جگہ مختصر تھی، کچھ صحابہ جو بعد میں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ،
بہت مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی یہ کنارے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ بیٹھ جائیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے یہ عربی خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو چونکہ میں کھڑا ہوتا ہوں درمیان میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مناسب نہیں ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں دیکھتا ہوں جو لوگ اخیر میں آتے ہیں وہ اخیر میں آ کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا ادب یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے، جب خطبہ ہو رہا ہے وہ بھی نماز کے حکم میں ہے، آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سنو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ہو رہا تھا، اس کی عادات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ بھائی۔ اب مختلف جو لوگ تھے بیٹھ گئے، ایک صحابی وہیں وہ مسجد کے گیٹ پر ہی، ایک ان کا قدم دہلیز کے اندر تھا، ایک دہلیز کے باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے خطبے کو روکا اور باہر آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ وہاں اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قدم ان کا اندر ہے ایک قدم باہر ہے، یعنی سیدھے ہو کے بھی نہیں بیٹھے ہیں، وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت یہاں پہنچا آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں جہاں تہاں جس حال میں تھا بیٹھ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کی بات کانوں میں پڑے موت آ جائے، نافرمانی کی حالت میں موت نہ آ جائے، اسی لیے میں نے سیدھا ہونا گوارا نہیں کیا، بلکہ میں وہیں دروازے پہ ایک قدم باہر ایک قدم اندر اسی حال میں بیٹھ گیا۔ یہ نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی کا حکم آیا، نبی کی بات کانوں میں آئی، عمل کے لیے دوڑ پڑے، برداشت نہیں کیا، وقت کا انتظار نہیں کیا، یہ عاشق رسول ہیں، زبان سے کہنے کا نام عاشق نہیں ہے۔ اور پھر اسی موقع پر اللہ کے رسول ذرا اور آگے بڑھے تو قریبی مسجد بکریوں کا ایک باڑہ تھا جہاں بکریاں بندھی رہتی تھی، وہاں دیکھا تو ایک صحابی بکریوں کے بارے میں بکریوں کے درمیان بیٹھے ہیں، ان کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابو دردہ بکریوں کے درمیان بیٹھے ہیں، پوچھا ابو دردہ یہاں بکریوں کے درمیان کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی آواز میرے کان میں پڑی بیٹھ جاؤ، میں یہیں بکریوں کے بارے میں تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی اگر میں آگے بڑھوں قدم بڑھاؤں تو آپ کی نافرمانی ہوگی، آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، جہاں جس حال میں تھا بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے۔ تو حضرت ابو دردہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو میرے بھی ذہن میں تھی کہ آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے ہیں، مسجد میں جو لوگ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے جو زبان سے حال سے بیان کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کملی والے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، کملی والے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آپ کا حکم آیا جہاں تھا جس حال میں تھا جس جگہ پہ تھا وہیں بیٹھ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم بڑھ جائیں اور میرے قدم نافرمانی کی علامت بن جائیں، حالانکہ وہ نافرمانی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، معیار ہے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو معیار چاہیے نا، دلیل چاہیے نا، کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے، جھوٹ بولنے والوں کی دنیا الگ ہے، کوئی عمل نہیں ہے، شریعت پر عمل نہیں ہے، نہ شکل و صورت نبی کی شکل و صورت پہ ہے، نہ طریقہ۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب ہم تو نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ایک آدمی کہے ہم نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ہم تو نبی کی میلاد کرتے ہیں، ہم نبی کے میلاد کا جلسہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، تعریف کرنے کا نام عشق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اتباع کرنے کا نام عشق ہوتا ہے۔ اگر تعریف کرنے کا نام عشق ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے کافر مومن ہوتے، ایمان والے ہوتے۔ اگر واقعی تعریف کرنے کا نام ایمان ہوتا
تو یہ ابو طالب کافر ہو کے نہ مرتے بلکہ مومن شمار کیے جاتے، اس لیے کہ ابو طالب تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتے تھے نا، اور ابو طالب کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے میرا بھتیجا محمد ایسا ہے جس کے چہرے کی برکت سے اللہ بارشیں برساتا ہے، بڑی تعریف کرتے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا چچا جان ایک بار آپ میرا کلمہ پڑھ لیجئے، ایک بار میرا کہنا مان لیجئے، اللہ کے پاس بچانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ لیکن ابو طالب کیا کہنے لگے، محمد مجھے یقین ہے کہ تمہارا دین دنیا کے تمام ادیان سے بہتر ہے، لیکن میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تعریف تو بڑی کر رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بارشیں برساتا ہے، اور کہتے ہیں آپ کا دین ساری دنیا سے بہتر ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ علماء نے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کفر پر خاتمہ ہوا ہے، نبی کو ماننے کے بعد ہی تعریف کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی تعریف کر رہا ہے عمل کرنے کو تیار نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ نبی کا عاشق نہیں ہے بلکہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ بلال حبشی کہاں کے رہنے والے تھے؟ حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، لیکن نبی کی محبت ایسی، اللہ اکبر، ایسی محبت تھی کہ وہ چلتے زمین تھے۔ معراج کے شب میں اللہ کے نبی نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پوچھا گیا نبی کی اتباع، بلال کو جو مقام ملا تھا کس لیے ملا تھا؟ نبی سے کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی۔ ابو طالب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، ابو طالب نے ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے، غیروں سے بچایا ہے، بڑی پرورش کی ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا بات نہیں بنی۔ اور بلال وہاں کا رہنے والا، لیکن کلمہ پڑھا، عشق رسول ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، اور بڑی مارے کھائی ہیں کلمے کے لیے، تو ظاہر سی بات اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تعریف کر لینے سے نبی کے عاشق نہیں بن جائیں گے، بلکہ نبی کے نقش قدم پر چلنے سے عاشق بنیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ اور ایک حدیث میں ہے جو حدیث ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ خیر پہلے شان نزول بتا دوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ شان نزول میں عرض کرتا ہوں، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، مدینے چھوٹی سی بستی سی 2 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ نما محل میں رہا کرتا تھا، یہودیوں کا سردار، سود خار۔ تو کعب بن اشرف اس کے ساتھیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ جب کلمے کی دعوت دی تو کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان یہودیوں نے، کعب بن اشرف نے اور یہودیوں نے کیا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کو آپ کے دین پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ دعویٰ کیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ بھئی تم اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے محبوب ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے تمہاری قرابت داری اگر ہے، فاتبعونی، یہ دلیل ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو۔ میرے نبی کی اتباع ہے، قابل قبول ہے۔ نبی کی اتباع نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے رہو، عاشق رسول ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور صرف تعریف کر لینے سے کوئی کہے ہم نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، نبی کی میلاد کرتے ہیں، ارے بھائی میں بھی کہتا ہوں نبی کی میلاد کرنا عبادت ہے، نبی کی میلاد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن نبی کی سیرت بیان کرنا بھی یہ بھی عبادت کا کام ہے۔ عیسائیوں میں ہم میں فرق ہے۔ عیسائی جو 25 دسمبر کو اپنے نبی کی میلاد کرتے ہیں، کہتے ہیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تاریخ ہے،
اور اس کے بعد انہوں نے یہ مچانا شروع کیا، اور پوری دنیا میں آج 25 دسمبر کو جو ہنگامہ، شور، بدتمیزی، طوفان، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری ہوتی ہے، جو نبی کے میلاد پہ شروع کیا تھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، عیسائی جو 25 دسمبر کو اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں، وہ عیسائی اپنے نبی کی سیرت کو بیان نہیں کرتے ہیں، نبی کی سیرت کا بیان ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ وہ میلاد کے نام پر حضرت عیسیٰ کی میلاد کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ یہاں اگر ہم بھی نبی کے میلاد کا تذکرہ کرنے، میں کہتا ہوں عبادت ہے، لیکن نبی کی سیرت اصل میں بیان کرنا ہے، اور میلاد کا آپ تذکرہ کریں، ظاہر سی بات ہے، خوشی کی بات ہے ہمارے لیے۔ نبی جس دن آئے، جس مہینے میں آئے، جس وقت آئے، جس جگہ آئے، بلا شبہ بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن نبی کی میلاد میں ہمارے لیے عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی پیدائش کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول بنا لیں، ہم اپنے بیٹے کو صبح شادی کا وقت پیدا کرا لیں، نہیں ہو سکتا ہے نا۔ میلاد ہم اپنی مرضی سے چاہیں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن سیرت وہ اصل میں عمل کرنے کی چیز ہے۔ نبی کی سیرت سامنے آئے، ہم کو عمل کرنا ہے، وہ معیار اصل میں ہے دوستو اور بزرگوں۔ اور ہمارے بزرگوں نے اور صحابہ نے، اللہ اکبر، اس کی جو مثالیں دی ہیں، دنیا حیران ہے کیسے انہوں نے مثال پیش کی ہے، کیا کیا انہوں نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تو انشاءاللہ یہ موضوع باقی ہے، میں آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔